بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں نہایت ہی دلی افسوس کے ساتھ کچھ باتیں گوش گزاروں گا۔ پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 2020 کا جو یہ سال اپنے اختتام کے قریب ہے، اس سال کے اندر بہت سارے علماء، مفتیان اور بزرگان اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ ہم نے بارہا مرتبہ علماء اور بزرگان کی محفل میں یہ سنا کہ جب کثرت کے ساتھ علماء دنیا سے اٹھنے لگیں تو یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس سال کے اندر ہم جتنے علماء کرام سے محروم ہو گئے ہیں، جتنے بزرگان دین سے محروم ہو گئے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے علماء کا ایک سال کے اندر دنیا سے جانا نہیں دیکھا۔ یہ بہت ہی افسوس اور بہت ہی دور اندیشی کا مقام ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی نیتوں پر غور کریں کہ آخر اتنے علماء کرام کا دنیا سے جانا اور اس کثرت کے ساتھ جانا، یکے بعد دیگرے جانا، آیا کہ ہمارے لیے یہ کوئی پریشانی کی خبر تو نہیں؟ اس میں شک نہیں کہ جب تک دنیا قائم ہے، اچھے لوگ، نیک لوگ آتے رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، لیکن ان کا جانا بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ حال ہی میں کراچی شہر میں شیخ التفسیر، عالم باعمل اور جن کو زندہ دل عالم دین کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، حضرت مولانا مفتی ظہرولی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ان کا دنیا سے جانا اور کثیر تعداد میں ان کی نماز جنازہ میں لوگوں کی شرکت ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دلیر شخص انسان تھے۔ ایک زمانے میں کراچی تھا اور زندگی کا ایک حصہ وہاں گزارا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقاتیں رہی ہیں۔ ان کا مدرسہ احسن العلوم گلشن اقبال کراچی کے اندر، اور ان کا جو طریقہ تھا وہ ایک اپنا طریقہ تھا کہ ہر جمعۃ المبارک کو جمعہ کے خطبہ کے بعد، نماز اور سنتوں کے بعد
ان کی سوال و جواب کی نشست ہوتی تھی، اور ہم باقاعدہ ان کے سوال و جواب سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ تو ان سوال و جوابات میں ان کے جو جواب دینے کے انداز تھے، جو طریقہ کار تھا، ان کا ایک اپنا انداز تھا، کیونکہ خان تھے اور پٹھانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ویسے ہی بڑی ہمت اور جذبہ عطا کیا ہے۔ ڈرنے کا نام تو ان کے اندر تھا نہیں، اور علم کے جبل احد تھے، باریک مسائل پر بڑا عبور حاصل تھا ان کو۔ اس قدر عبور حاصل تھا کہ علماء اکرام ان سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ ویسے تو کافی ملاقاتیں ہوئیں ان سے، ایک ملاقات کا میں بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا جو زندگی بھر ان کی یاد مجھے تڑپاتی رہے گی۔ حضرت اقدس حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اور تمام علماء اولیاء عام مسلمین مسلمات کی قبور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور اتفاق سے میں بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ حضرت کے ساتھ سفر کرنے کا ایک موقع تھا، یہ ایک الگ سعادت ہے کہ حضرت کی گاڑی میں حضرت کے ساتھ بیٹھ کر سفر کیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب کی ملاقات کے لیے ان کے مدرسے میں تشریف لے گئے۔ چونکہ دو بڑوں کی ملاقات تھی، ہمارا شمار تو چھوٹوں میں ہوتا ہے نا، تو دو بڑے جہاں جمع ہو جائیں تو وہاں باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں تشریف فرما تھے۔ یہ ایک منظر بھی قابل دید تھا کہ جب ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں بڑے عجیب قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور انسان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ و مرشد و شیخ و مربی جب وہاں تشریف فرما تھے تو حضرت نے کچھ تحریر کرنا تھا، کچھ لکھنا تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ اس تحریر کو آپ لکھیں۔ تو یہاں میں یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ حضرت کی جو تحریر ہوتی تھی نا، وہ صرف تحریر نہیں، وہ سید التحریر ہوتی تھی، تحریروں کی سردار ہوتی تھی۔ وہ حضرت کا قلم اٹھانا، حضرت کا تحریر فرمانا، اور حضرت جن الفاظ کا انتخاب فرماتے تھے، میں نے بڑے بڑے علوم اور فنون والے دیکھے اور سنے ہیں، لیکن حضرت جیسے الفاظ جو میں نے دیکھے تھے وہ میں نے ابھی تک زندگی میں کسی کے قلم سے ادا ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ تو حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفتی صاحب کو کہ آپ تحریر فرمائیں۔ تو مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب لاجواب دیا وہ یہ تھا کہ حضرت آپ تو بادشاہ تحریر ہیں، آپ کی موجودگی میں کوئی تحریر لکھ سکتا ہے؟
کیا کمال کا جواب تھا۔ بالآخر اس تحریر کے لیے بھی حضرت ہی کو قلم اٹھانا پڑا اور حضرت نے اپنے دست مبارک سے وہ تحریر لکھی۔ یہ جو مفتی صاحب نے لفظ فرمایا کہ آپ تو بادشاہ تحریر ہیں، یہ لفظ کم از کم ہم نے اس وقت پہلی دفعہ سنا تھا کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دوسروں کا تحریر کے متعلق کس قدر بلند و بالا خیال ہے۔ تو حضرت کی تحریر تو بھائی حضرت ہی تحریر فرما سکتے تھے۔ آج میرے پاس حضرت کی تحریر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ کوئی ایک زمانہ وہ تھا کہ حضرت کا صبح نماز کے بعد فجر کے بعد درس قرآن ہوتا تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ پہلے سپارے کی آپ تفسیر لکھا کریں۔ جو یہ درس قرآن ہوتا تھا، حضرت کا ایک بڑا محبت رکھنے والا مرید تھا، وہ حضرت کا درس جو ہے نا کیسٹوں میں ریکارڈ کرتا تھا۔ اس وقت آج جیسی سہولتیں تو نہیں تھیں، ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، کیسٹیں اس میں ڈال کر کسی کی بات کو تقریر کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو حضرت نے میرے جیسے نکارے کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس تفسیر کو لکھا کریں۔ تو میں نے ایک سپارے کی تفسیر لکھ کر حضرت کی خدمت میں جب پیش کی تو حضرت نے اس میں سے الفاظ کی ایسی غلطیاں نکالیں اور ساتھ ساتھ تربیت بھی کی کہ اس کو یوں لکھتے ہیں، اس کو یوں لکھتے ہیں، اس کی یا کو یوں لکھتے ہیں، اور بڑے بڑے عمیق قسم کے جو فرق تھے حضرت نے وہ مجھے عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دو بڑوں کی جو ملاقات تھی وہ آج تک میرے ذہن میں، میرے دل میں گردش کرتی ہے۔ تو جب میں نے مفتی ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کی خبر سنی تو مجھے عجیب لگا کہ ایک وقت تھا کہ مفتی ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں حیات تھے، ان کا فیضان جاری تھا، ان کا علوم اور ان کا علم دنیا میں تقسیم ہو رہا تھا، دور دراز سے لوگ آ کر ان سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ تو آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں، آج وہ دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اولیاء اور علماء کرام کی قبور پر کروڑ ہاں اربوں اور کھربوں سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ان کی قبور کو فرش تا عرش اپنے فضل و کرم سے اور اپنی مہربانی سے اور اپنی مغفرت اور بخشش سے ان کی قبور کو بھر دے، اور دنیا و ما فیہا کے اندر جتنا خلا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ان کو انعام و کرام سے نوازے، اور مفتی صاحب کے مدرسے کے جتنے طلباء ہیں اور آپ کے اہل خاندان میں سے جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔